نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظیم زندگی ہم سب کو عنایت فرمائی ہے، دراصل یہ زندگی بندگی کے لیے دی گئی ہے۔ انسان میں کامیاب انسان وہ ہے جس کے زندگی میں بندگی ہو، جس کو اللہ کا ماننا آ جائے، مان کر اپنی زندگی بسر کر رہا ہو، وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ جس کے زندگی میں بندگی نہیں، جس کے زندگی میں ماننا نہیں ہے، وہ سب سے بڑا ناکام انسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری زندگی دراصل اللہ رب العالمین کے بندگی کے لیے بنائی ہے۔ اور زندگی کے بارے میں فرمایا گیا ہے، یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہیں، یعنی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ 60 سے 70 سال یہ عمر کا اوسط بنتا ہے۔ اب یہ بات اور ہے کہ بعض لوگ اس سے پہلے بھی چلے جاتے ہیں اور بعض لوگ اس سے زیادہ بھی رہتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ انعام رکھتا ہے بندوں پر اور ایسی زندگی دے دیتا ہے، لیکن زندگی ہو اسی لیے دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا مانگنی چاہیے۔ جو چاہتے ہیں کہ زندگی لمبی ہو، بڑی عمر ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حیات طیبہ اور طویلہ عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں حیات طیبہ اور طویلہ عطا فرمائیے۔ حیات طیبہ اور طویلہ یعنی اللہ پاکیزہ، ستھری اور سکون، اطمینان، راحت والی زندگی جو ہوتی ہے یہ حیات طیبہ کہلاتی ہے۔ یعنی اللہ اگر چین، سکون، اطمینان، راحت، عافیت سب کچھ ہے تو اب ہمیں طیبہ کے ساتھ طویلہ بھی عطا فرمائیے، لمبی عمر عطا فرمائیے۔ ورنہ عمر تو بہت لمبی ہے لیکن طیبہ نہیں ہے تو لا حاصل ہے، ایسی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثلاً آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کو عمر تو 200 سال ملی، 150 سال ملی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کوما میں پڑا ہوا ہے، تو کیا فائدہ ایسے زندگی کا؟ ہر وقت کہہ رہا ہے یہ کہیں مجھے جو ہے سر میں درد ہے اور بے چینی ہے، رات میں نیند نہیں آتی ہے، سکون نہیں ہے، تو کیا فائدہ ایسے زندگی کا؟ کتنی ہی طویلہ ملے لیکن لا حاصل ہے۔ اس لیے کہتے ہیں زندگی تو اگر طویلہ چاہیے تو طیبہ ہونا چاہیے، پاکیزہ زندگی ہونا چاہیے، صاف ستھری زندگی ہونا چاہیے۔ تو زندگی کو پاکیزہ اور ستھری بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، ہم کو، سب کو فرامین عطا فرمائے اپنے، اور پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم طریقے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ تم اگر اپنی زندگی کو طیبہ بناؤ گے تو تم بہت عافیت میں رہو گے۔ تو زندگی ہونا چاہیے حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی، وہ طویلہ، اب لمبی زندگی۔ وہ مبارک انسان ہے، بہت قابل مبارک انسان ہے، 100 سال زندہ رہا لیکن سکون سے رہا، اطمینان سے رہا، عافیتوں سے رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین میں رہا۔ ایک شخص کو طویلہ زندگی تو ملی لیکن حرام کام کرتا رہا، گناہ کے کام کرتا رہا، بدکاریوں میں مبتلا رہا، یعنی ناپاکیوں میں مبتلا رہا اور ہر قسم کے گندے معاشرے میں مبتلا رہا، تو ظاہر ہے کہ ایسی زندگی بھی لا حاصل ہے کہ جو مرنے کے بعد وبال جان بننے والی ہے۔ تو انسان کی کامیاب ترین زندگی یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکموں پر کھڑا ہو جائے، اللہ کی مرضیات پر کھڑا ہو جائے، اللہ جن باتوں کو چاہتے ہیں وہ باتیں
اس کے زندگی میں ہو، تو یہ انسان سب سے کامیاب ترین ہے۔ اگر یہ باتیں زندگی میں نہیں ہیں تو یہ انتہائی ناکام انسان ہے۔ تو بھائیو، جو بات عرض کی جا رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامیاب ترین بندہ وہ ہے جو اللہ کے حکم پر کھڑا ہو رہا ہو۔ اب یہ بندہ چاہے زندگی تھوڑی گزارے، لیکن اس سے فائدے بہت ہوتے رہتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کے حکم پر کھڑا ہوا نہیں ہے تو چاہے زندگی بہت لمبی گزارے، لیکن اس سے کوئی فائدے نہیں ہوتے۔ ہماری اپنی زندگی ایسی ہونی چاہیے، طیبہ ہو، طویلہ ہو، خوش نصیب ہے۔ دعا مانگنے والوں میں یہ دعائیں ہمارے بڑوں نے، اللہ والوں نے دعائیں سکھائی ہے۔ اے اللہ، اس حالت کی زندگی دے کہ زندگی میں تو حیات طیبہ اور طویلہ ہو، اور موت اس حالت میں آئے کہ اللہ حق خالق اور حق خالق اور حق مخلوق، یعنی اللہ آپ کا اور آپ کے بندوں میں سے کوئی حق واجب الادا میرے ذمے باقی نہ رہ رہا ہو، بلکہ میں سب کچھ ادا کر چکا ہوں، فرشتے میرا استقبال کر رہے ہو، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو رہا ہو، اور پھر مجھے آواز آ رہی ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ واقعی ایسی موت قابل رشک موت ہوتی ہے۔ ایسوں کی تو یہ اس قابل زندگی ہوتی ہے کہ زندگی بھی قابل رشک ہے، موت بھی قابل رشک ہے، اور پھر ہمیشہ بعد کی زندگی بھی قابل رشک ہے۔ اصل میں بھائیو، بات یہ ہے کہ ہم ان باتوں پر غور ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ایک دن مجھے مرنا ہے۔ بس جو جہاں مزہ اڑا رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے یہی وقت ہے مزے کا، بات ختم ہو گئی، اب کل کا کل دیکھا جائے گا۔ یہاں چوک ہو رہی ہے ہم سے۔ ہم جو ہے بھائیو یہ دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ مجھے مرنا ہے، کوئی سوچ ہی نہیں رہا کہ مجھے مرنا ہے، بس یہ سمجھ رہے ہیں آج گناہ کا موقع ملا، کر ڈالو، جتنے گناہ ہو سکتے ہیں گناہ کر ڈالو۔ کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ بھئی نیکیاں کر ڈالو، یہ نیکی کا موقع ہے، نیکیوں کا موسم ہے، زندگی بنانے کا وقت ہے۔ علماء نے بڑی اچھی مثال سے اس کو سمجھایا کہ بھائیو، آج کا جو وقت ہر انسان کے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے، آج کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ کچھ بن سکتے بن جاؤ، کچھ کر سکتے کر ڈالو، کچھ اچھے رہ سکتے اچھے رہ جاؤ، ابھی وقت ہے۔ کل اللہ ہی بہتر جانتا ہے کل کا معاملہ کیا ہوگا، کل ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، آئندہ کل کسے بتایا گیا ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کو کہا، سب سے کامیاب ترین وزیر وہ ہوگا کہ میرا یہ بڑا باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے، پھلوں سے بہت لدا ہوا ہے، اس میں سب سے کامیاب ترین وزیر وہ ہوگا جو اس میں سے سب سے اچھے پھل لے کر آئے۔ اور باغ جو ہے کئی میلوں میں پھیلا ہوا ہے، کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، اس کے کئی حصے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اگر ایک طرف سے داخل ہو جائیں تو دوبارہ پلٹ کر پھر اس میں آنا نہیں ہے، اور چلتے رہیں، جس حصے میں اچھے باغ پھل ملے وہ لے کر آئے۔ اب ایک وزیر چلا اور اس نے دیکھا کہ پہلے ہی حصے میں زبردست، خوبصورت، میٹھے اور بہترین پھل لگے ہوئے ہیں، لیکن اس نے سوچا کہ یہاں تو بہت اچھے ہیں، اگلے حصے میں اس سے اچھے ہوں گے۔ واقعی دوسرے حصے میں گیا، اس سے اچھے پھل تھے، اس نے سوچا کہ اس کے آگے اور اس سے اچھے ہوں گے، تو وہاں چلا گیا تو واقعی اس سے اچھے تھے۔ پھر آگے آگے بڑھتا رہا اور کچھ دیر تک بہت اچھے اچھے پھل آتے رہے۔ اس نے کہا جب یہ پہلے والے حصے ہیں تو یہاں اتنے اچھے اچھے پھل ہیں تو آخر میں کتنے اچھے ہوں گے، اس لیے اس نے ادھر کے کوئی پھل ہی نہیں لیا اور سب سے اخیر میں چلا گیا۔ جیسے ہی آخر حصے میں گیا تو چونکہ پلٹ کے واپس تو آنا نہیں تھا، وہاں جیسے ہی داخل ہوا تو وہاں اچھے اور برے تو کیا پھل ہی نہیں تھے، سارے پھل ختم ہو گئے، درختوں کو پھل ہی نہیں تھے۔
اب یہ وہاں پر کھڑا ہوا اور پچھتا رہا ہے، رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، حیران ہے، پریشان ہے، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ پلٹ کے تو جانا ہے نہیں، پھل تو ایک بھی نہیں ہے، نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں، اور کسی قسم کا کوئی میرے ساتھ میں ہے بھی نہیں، اب کیا بنے گی مجھے معلوم نہیں، جینے کا حق بھی اب بادشاہ سلامت رہنے دیں گے یا نہیں دیں گے، میرے زندگی کا کیا بنے گا اور کیا شکل بنے گی؟ پچھتا رہا ہے، رو رہا ہے، حیران ہے، پریشان ہے۔ لیکن آپ سب فیصلہ کر سکتے ہیں، چونکہ شرط تھی کہ پلٹ کر واپس آنا نہیں ہے، تو اب کتنا ہی روتا رہا تو بولو اس کے رونے سے اسے پھل مل سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اگر آپ نے یہ مثال سمجھی ہے تو بھائیو بالکل ایسا ہی آپ کا زندگی کا ہر دن، آپ کے زندگی کا ہر دن جو اللہ نے آج دیا ہے، جس طرح وہاں درخت کے پھل توڑنے کا وقت تھا، آپ کے ہمارے زندگی کا ہر دن اللہ کی نیکیاں توڑنے کا وقت ہے۔ نیکیاں کرتے رہو، نیکیاں کرتے رہو۔ آج بس یہ مت دیکھو آئندہ کل کیا نیکیاں ہونے والی ہیں، ابھی میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، جو کر سکتا ہے کر لے۔ ممکن ہے آج کی رات ہی آخری رات ہو جائے، کل دن نصیب نہ ہو جائے، اور پھر یہ سوچتا رہا کہ آئندہ کل توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے۔ اب کچھ نہیں ہونے والا ہے، اب کتنا ہی روتا رہے۔ اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کی گھڑی آئے گی تو ایک لمحے کا موقع نہیں دیا جائے گا، بس یہ کہا جائے گا جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، بس بات ختم ہو گئی، اب کچھ موقع نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا ہے زندگی کا۔ تو بھائیوں، مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، جو اللہ تعالیٰ نے جہاں جیسا موقع دیا ہے اسے فائدہ اٹھا کر اپنے زندگی کو حیات طیبہ بنانا چاہیے۔ اگر حیات طیبہ ہے تو پھر طویلہ مانگنے میں فائدہ ہے، ورنہ ایسی طویلہ زندگی لے کر کیا کریں گے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ آج موقع ہے، آج فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی زندگی انتہائی قیمتی ہے، انتہائی اہم، انتہائی اچھی اور پاکیزہ زندگی ہے۔ بھائیوں، فائدہ اٹھا کر لینے کی ضرورت ہے۔ آئندہ کل کا کچھ بھروسہ نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہوگا اور کیسا ہمارا معاملہ بنے گا۔ اللہ نے بہت اچھی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائی ہے، اسی لیے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر ارشاد فرمایا، کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب۔ ابن عمر، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، کہ اگر مسافر سفر میں رہے، کہیں رہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسافر جہاں بھی ہے تو اس کے پاس بہت سارے بیگ ہے، سامان ہے، تو سب بکھیر کے کہیں نہیں رکھتا ہے، کچھ سامان ادھر پڑا ہوا، کچھ سامان ادھر پڑا ہوا، کچھ سامان ادھر پڑا ہوا، کہیں نہیں۔ وہ اسی انتظار میں رہتا ہے کہ ٹرین ابھی آ جائے گی، گاڑی ابھی آ جائے گی اور مجھے اس میں سوار ہونا ہے، تو سب سمیٹ کے رکھتا ہے اور ہر وقت چوکنا رہتا ہے، بس گاڑی آئے اور مجھے سوار ہونا ہے۔ آپ کو، ہم کو، سب کو کہا گیا اپنے زندگی کو اتنے بکھیر کے مت رکھو کہ دل کہیں ادھر اٹکا ہوا، کہیں ادھر اٹکا ہوا، کہیں ادھر اٹکا ہوا۔ اتنے تیار رہو کہ موت اس وقت آ جائے، بس میں تیار ہوں۔ ہمیں اپنی موت کی اتنی تیاری رہنی چاہیے اور اتنا زیادہ استحضار رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بکھرے ہوئے ماحول میں پڑے ہوئے اور پھر ایسی زندگی لا حاصل۔ تو حیات طیبہ اگر ہے تو طویلہ مفید ہے، فائدہ مند ہے، ورنہ طویلہ زندگی تو مل رہی ہے لیکن طیبہ نہیں ہے تو بے فائدہ زندگی ہے۔ اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائیوں
پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور آپ ہم سب کو حکم دیا گیا ہے کہ پیارے حبیب کی زندگی کو دیکھتے رہو۔ آپ کے دن کیسے، آپ کی رات کیسی، ایسا چین، ایسا سکون، ایسی راحت، اللہ اکبر۔ اچھا بات بھی ایسی ہے، آپ نے حیرت کیا، غور کرے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میرے گھر میں، حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں، گھر میں ایسے حالات آتے تھے، ایک چاند دیکھتے تھے، دوسرا چاند دیکھتے تھے، تیسرا چاند دیکھتے تھے، اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ آپ اندازہ لگاؤ، گھر میں چولہا نہیں ہے، چنگیری میں روٹی نہیں ہے، ہانڈی میں بوٹی نہیں ہے، لیکن دل میں ایسا سکون ہے، اللہ اکبر، جنت بھی رشک کرتی ہے کہ ایسے انسان مجھے چاہیے۔ یہ جنت بھی رشک کریں ان کو دیکھ کر کہ اتنی بہترین زندگی، ایسا سکون۔ بات دھیان سے سنیے، تجوری میں پیسہ نہیں ہے، چنگیری میں روٹی نہیں ہے، ہانڈی میں بوٹی نہیں ہے، لیکن دل سکون سے بھرا ہوا ہے، کوئی اللہ کا حکم ٹوٹا ہوا نہیں ہے، کہیں ٹوٹا ہوا نہیں۔ یہ پاکیزہ زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ یہ حیات طیبہ تو جتنی طویلہ ہو، مفید ہی مفید، فائدہ مند ہی فائدہ مند۔ آج ہمارا معاشرہ اگر آپ دیکھیں بھائیوں، اس وقت تجوری پیسوں سے بھری ہوئی ہے، چنگیری روٹیوں سے بھری ہوئی ہے، ہانڈی ہر قسم کے بوٹیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن دل کا سارا سکون تباہ برباد ہوا ہے، کہیں سکون نہیں۔ رات میں نیند آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب تک نیند کی گولیاں نہیں کھاتے ہیں نیند نہیں آتی ہے، حیرانی میں پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ارے تیرے سراہنے کی جو تجوری رکھی ہوئی ہے ساری پیسوں سے بھری ہوئی ہے، گھر میں تو سب کچھ ہے، عیش و آرام کا سارا سامان ہے، ذرا باہر نکلے تو گھر ہے تو بنگلہ بنا ہوا ہے، باہر جو ہے موٹریں ہیں، کاریں ہیں، گاڑیاں پڑی ہوئی ہیں، خادمین آگے پیچھے پڑے ہوئے، سب ہے، سب ظاہری دھوکہ ہے، دل سارا سکون سے تباہ اور برباد ہوا ہے، دل میں ذرہ برابر سکون نہیں، حتیٰ کہ اب یہ گولیاں جتنی کھا رہے ہیں یہ بھی کم پڑ رہی ہے، اب جو ہے بڑی بڑی فیصد گولیاں اسے کھانے کی نوبتیں آ رہی ہیں کہ یہ گولی کھا رہے ہیں، اتنے پوائنٹ گولی اس کی بڑھ کے کھائی جا رہی ہے۔ نیند نہیں ہے، سکون نہیں ہے، سارا سکون غارت ہو گیا ہے۔ اب بولیے ایسی حیات طویلہ لے کر کیا کریں گے جس میں سکون ہی نہیں ہے، اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، فائدہ نہیں کچھ بھی۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کے حکم پر کھڑا ہو رہا، اللہ کے مرضیات پر چل رہا۔ بھائیو، یہ زندگی بنانے کے لیے ہم نے اپنے بنیادی کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے تقاضے اگر یاد رہیں گے، ہم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ لیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب دل سے سب غیر نکال دو، سارا غیر نکال دو، سب نکال دو، مال دولت عہدہ کرسی نوکری پیسہ کھیتی باڑی اور سب حشم خدم موٹریں گاڑیاں سب نکال دو، لا الہ، یہ کوئی میرا معبود نہیں جو مجھے نفع پہنچانے والا، الا اللہ، اللہ پر میرا یقین کامل ہے، یہ سب کچھ راحت رسانی کا سامان پہنچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے۔ اللہ تنہا مجھے سب کچھ نفع پہنچا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی نفع پہنچانے والے، بس اللہ کی ذات پر یقین کامل بنا ہوا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ زندگی گزارنے میں سب سے بہترین نقشہ اور طریقہ اور نمونہ میرے سامنے ہے، آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اور قیمتی زندگی ہے۔ بس آپ کے طریقوں پر جئیں گے، آپ کے طریقوں پر مریں گے، آپ نے جتنا کہا، جو کہا، جیسا کہا ویسے ہی رہیں گے۔ بس پیارے رسول کی زندگی سے بھائیوں ایسی مناسبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور ایسا رہنے کی ضرورت ہے، بالکل اس سے ذرا بھی۔ آپ نے سونے کے دکان پر دیکھا ہے، آج کل تو الیکٹرانک ترازو آئی ہے،
تو سونا اس میں رکھا جائے تو ممکن نہیں ایک معمولی رتی ذرہ برابر بھی بڑھ جائے، بالکل برابر برابر، کانٹا کہیں بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ نہ سونا دینے والا اس سے زیادہ دے سکتا ہے، نہ لینے والا زیادہ کا مطالبہ کر سکتا ہے، بالکل بالکل برابر برابر ہے، برابر برابر ہے۔ بس ایک ایمان والے مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ سنار کی دکان پر جس طرح ترازو کا کانٹا برابر برابر رہتا ہے، بس تمہاری زندگی پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل ایسے برابر برابر رہنی چاہیے، بالکل برابر برابر رہنی چاہیے، کسی کو گھاٹا نہیں، کسی کو خسارہ نہیں، کسی کو نقصان نہیں، اور فائدہ ایسے کہ بس اب آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے جیسے ابھی اس کی مثال دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں حال تو یہ ہے کہ کئی کئی دن فاقہ ہے، لیکن سکون کا یہ عالم ہے کہ اللہ اکبر، جنت بھی ان پر رشک کرے کہ واقعی یہ انسان تو ہمارے ہے۔ ہر صحابی کا یہ حال تھا، ہر صحابی کا ہر صحابیہ کا یہ حال تھا، سب کا یہ اپنی زندگی بالکل انہوں نے برابر برابر بنا کے رکھی تھی کہ بس مجھے ایسی زندگی اپنی بسر کرنی ہے۔ چنانچہ ان کا یقین کامل اللہ کی ذات عالیہ پر تھا، زندگی میں پورا نمونہ اور نقشہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، دنیا سے کوئی لین دین ان کو نہیں تھا۔ وہ وقت کے امیر المومنین ہوتے تھے، خلیفۃ المسلمین ہوتے تھے، لیکن پیارے رسول سے ایسے جڑے ہوئے کہ ذرہ برابر بھی انہوں نے بالکل اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ظاہر خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین ہے، لیکن بستر کیا ہے؟ وہی بوریے پر سوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اثر پر اگر سوتے ہیں تو بوریا کے نشان پڑتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی لیٹتے ہیں، ان کے بدن پر بھی بوریے کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ اور جب مطالبہ کیا جاتا کچھ تو لو دنیا میں سے، بالکل ناراضگی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا مطالبہ ہم سے کیا جا رہا ہے۔ اتنا جتنی ضروری چیزیں ہیں، آج ہماری ہوس بڑھ گئی، مانگیں بڑھ گئی، خواہشات بڑھ گئی، مطالبات بڑھ گئے، تو اس میں بھائیوں ہم نے اپنا رشتہ اللہ سے بھی توڑ دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی توڑ دیا۔ اب دلوں کا سکون چاہے غارت ہو جائے، لیکن چمک دھمک پر ایسے فریفتہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسے فریفتہ ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ سراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاء، یعنی ایک پیاسا دور دراز جنگلوں میں دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ ارے وہاں تو پانی کا تالاب ہے، اس لیے وہ تالاب میں چلا جا رہا ہے، چلو دوڑتے ہوئے چلو، پانی ملے گا، پانی ملے گا، ملے گا۔ اتنا دوڑا پانی کے چکر میں کہ وہ تو دھوکا تھا، دور سے پانی نظر آ رہا تھا، وہ جنگل ریت مٹی تھی، وہاں پہنچا، اب طاقت ختم ہو گئی، وہاں پہنچتے مر گیا، نہ پانی ملا نہ ہوس پوری ہوئی۔ یہ حال آج ہمارا بن رہا، ہوس کے پیچھے دوڑ رہے، اپنی مانگیں، اپنے مطالبات، اپنی ناجائز خواہشات پورا کرنے کے چکر میں عورتیں اولاد ماں باپ سے، اولاد ماں باپ سے، بیویاں شوہروں سے، چھوٹے بھائی بڑوں سے، اور پھر جو بڑے سیٹھ جی ہے وہ اپنے کاروبار سے مارکیٹوں میں پھیلیں، رشوتیں عام، سود عام، بدکاریاں عام، بے حیائیاں عام، لینے دینے عام۔ ہوس اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب گھر میں کی پردہ نشیں عورتیں تھیں، انہوں نے بھی یہ دیکھنا ختم کر دیا کیا حلال اور کیا حرام ہے۔ بس ہمارا پیٹ جو جہنم بنا ہوا ہے کسی طرح بھرتا رہے، اور وہ جہنم بھی اتنی بڑی کہ وہ جہنم تو مرنے کی قیامت کے بعد بولیں گی حل میں مزید، یہ تو جیتے جی ہی کہہ رہے ہیں، شوہر اتنا لا کر ڈال رہا ہے پھر بھی کہہ رہی حل میں مزید، اور کہیں سے آ سکتا ہے کیا؟ لاؤ۔ بس یہ اس میں زندگیاں تباہ برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے وقت کا اہم تقاضا ہے میرے بھائیوں، اپنے زندگیوں کو نورانی بناؤ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جٹیں اور جڑیں، پیارے آقا کی ایک ایک اداؤں کو معلوم کر اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی فکر کریں، انشاءاللہ نورانیت اسی میں ملے گی، اللہ پاک اسی سے راضی ہوں گے، اسی سے خوش ہوں گے۔ موت کا وقت
کسی کو معلوم نہیں ہے کب آنے والا ہے، لیکن کامیاب ترین انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر رہا ہو۔ اللہ نے بہت اچھا زندگی کا موقع دیا ہے، فائدہ اٹھائیے اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کی تعمیل میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے میں گزارنے کی فکر کرنا، یہ ہر انسان مرد عورت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین محض اپنے فضل سے ان ساری ہدایات پر ہم سب کو جم کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔